اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی سورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔
یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے. بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے. اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے. اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں. عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد، نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی کفوا، ہم پلہ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، کفوا ہم پلہ، احد کوئی بھی آخر میں آئے گا، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرلل نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب، بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی، وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا، نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کوئی جنا. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگا. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادہ کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے. آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرتا ہے. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں،
اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اما ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا، تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا، آپ ایک جماعت مارو گے اور بولے گے تمہیں شرم نہیں آتی، خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے۔ تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا، اور پوری کائنات، پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جناب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار اگ رہی ہے، پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب، خربوزے کا بیج دیکھ لو، اسے زمین میں ڈالو، بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو، پھر وہی، سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا، اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی، میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا 3 قسم کے ولید، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید، اور ایک کالا والا ولید۔ کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے جیسی بات کر رہے ہو بھائی۔ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہے، اب ہم پوچھتے ہیں نا تو یار ولید کو بلاؤ، تو سب پوچھتے ہیں کون سا؟ تو موٹا والا ولید۔ موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک بلیک، بالکل بلیک نہیں ہے، اندھیرے میں نظر آتے ہیں، وہ اتنے بلیک نہیں ہے، تو وہ والے ولید ہیں۔ اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے، تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے؟ دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے۔ تو پھر خیر، تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں گے کون سے ولید؟ یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں، اتفاق کی بات، ایسے کہتا نہیں، کہا نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی۔ کہہ رہے میں میرے کوئی نہ ابا نہ اما، میں ویسے ہی پیدا ہوں۔ میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے یا پیدا ہوا ہوں، تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے، فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ بات کی چیز ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے۔ تو یہ ایگزامپل دیں گے، میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے، اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا؟ تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے؟ پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط، لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا، اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں، تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا، تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا، تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا؟ تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے، بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، لہذا وہ عقل سے بالا تر ہے۔ لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں، اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا، جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے۔ ہائی بات سمجھ